دیکھیں کنول صاحبہ، ایک تو پیپلز پارٹی کی شکایت یہ ہے کہ جب یہ وائرس پاکستان میں آیا تو سب سے پہلے سندھ حکومت نے پرو ایکٹیو کام کرنا شروع کیا، لیکن وفاق کو اتنی توفیق نہیں ہو سکی کہ یہ کم از کم تعریف کر دیتا، دو اچھے جملے بول دے مراد علی شاہ کے بارے میں کہ جی مراد علی شاہ نے پہلے کام شروع کیا۔ ایک تو انہوں نے کبھی ہمیں سراہا نہیں، دوسرا جب موقع ملتا ہے ان کے وزیر آتے ہیں جو خاص طور پہ کراچی سے جن کا تعلق ہے تحریک انصاف کے، آ کے وہاں پہ چڑھائی کر دیتے ہیں ہم۔ ویری مچ امیر، دیکھیں آج کی جو پریس کانفرنس ہے اور کل کی پریس کانفرنس، اگر مجھے اجازت دیں میں پہلے اس پہ کامنٹ کر لوں اور پھر جو ان کے اعتراضات ہیں، ظاہر ہے یہ ایک ون آف جو اعتراض تھا وہ تھا اس میں۔ ایک تو آج جو تین وزراء بیٹھے، ان میں غنی صاحب تھے اور ساتھ شاہ صاحب تھے جو ان کے انفارمیشن کے ہیں، مجھے ان کی زبان پہ بہت زیادہ اعتراض ہے، بہت ہی ناشائستہ کلمات، بہت ہی بے تکی باتیں کی ہیں، خاص طور پہ سعید غصہ صاحب نے، اور جس طرح کے وہ القابات سے نواز رہے تھے، اس سے ان کی سٹینڈرڈ کا، ان کے اپنے جو لیول ہے اس کا اندازہ ہوا آج، اور افسوس ہوا مجھے کہ آپ نیشنل چینلز پہ بیٹھ کے اور نیشنل مین اسٹریم میڈیا پہ بیٹھ کے اس طریقے کی زبان اور لہجہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو کیا ہے دوسری بات یہ کہ کل جو بلاول صاحب اپنی ایک نان کوہرنٹ قسم کی پریس کانفرنس کر رہے تھے، اس میں ساری کانفرنس کا اگر آپ کنکلوژن نکالیں تو آپ کو صرف کنفیوژن نظر آتی ہے۔ یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ایک سال کے جو سیاستدان ہیں، جو NA 200 حلقے کے MN ہیں، یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ ان کو 18ویں ترمیم کی کنفیوژن ہے، ان کو وفاق کا رول نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد کیا ہے، یا جو دعوے انہوں نے کیے تھے جو لاک ڈاؤن کو لے کر کے، جس پہ ان کو اپریسیشن ملی، میڈیا نے سب سے زیادہ شاباش دی، لوگوں نے شاباش دی، سب نے کہا، وفاق نے بھی ان کی تعریف کی تھی، ان کو شاید بھول گیا ہے، کیونکہ تنقید جب یہ کر رہے تھے تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ مراد علی شاہ صاحب کو ایک سپر ہیرو انٹرنیشنلی بتایا جاتا تھا، اور ساتھ ہی تنقید آتی تھی وزیر اعظم کے اوپر، تو اس کے بعد وہ اس کو سسٹین کیوں نہیں سکتے؟ ریزن پرفارمنس کی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، آپ واحد وہ صحافی ہیں جس نے میرے خیال میں لاڑکانہ کے جو ہاسپٹل ہیں ان کو کور کیا، اور ایک اور بھی ہیں جو عمر کوٹ کے ہاسپٹلز میں گئے، جہاں ہاسپٹل کے نام پہ جو مخدوش بلڈنگز ہیں وہ مجھے بھی اچھی طرح یاد ہے، کیونکہ میں وہاں 7 سال رہ کر آئی ہوں، اور انٹیریئر سندھ میں نے پورا دیکھا ہوا۔ ٹھٹھا میں میرے والد صاحب تھے، اور یہ میں ابھی اسی صدی کی بات کر رہی ہوں، میں پچھلی 2 صدیوں کی بات نہیں کر رہی ہوں، جب ان کی حکومت وہاں موجود۔ آپ اگر نکلیں باہر 15 کلومیٹر کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ آپ غاروں کے زمانے میں آ گئے۔ تو پرابلم ساری یہ کہ اگر آپ نے لاک ڈاؤن کیا، بہت اچھا کیا، اور اس خوش فہمی میں مت رہے کہ سب نے آپ کو ریالٹیز کے مطابق ریاکشن دیا ہے، اور اچھا کیا ہے جس نے جو بھی ایکشن لیا ہے اور اس کو جیسے بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن آپ کے لاک ڈاؤن پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے، لاک ڈاؤن کی پریپریشن پہ اعتراض تھا۔ لاک ڈاؤن میں جو دعوے کیے گئے تھے کہ ہم لوگوں کو گھروں میں راشن پہنچائیں گے، ہم کوارنٹین سینٹرز بنائیں گے، ہم نے یہاں پہ بڑا اکوپمنٹ سارا کیا ہوا ہے، 12 سال سے ہماری حکومت ہے تو ہم صحت کے تمام ریکارڈ توڑ چکے ہوئے ہیں، 10 ہم نے ہاسپٹلز کھڑے کر دیے ہیں، جو کل بلاول صاحب نے کہا۔ اور مجھے بہت خوشی ہوتی کہ اگر وہ بتاتے کہ لاڑکانہ میں نے زبردست صحت کا نظام، جہاں پہ ایڈز اور جہاں کتا کاٹے کے سب سے زیادہ 1-1.5 مہینے بہت زبردست کر دیا، آپ نواب شاہ کا بتا دیتے، ٹھٹا بدین کا بتا دیتے، عمر کوٹ جہاں مراد علی شاہ صاحب کا جو حلقہ ہے ادھر کا بتا دیتے، تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی، کیونکہ سندھ کو ہم ڈس اون نہیں کرتے، سندھ ہماری روح ہے، ہماری آدھی لوگ وہاں آباد ہیں، ہم خود ہمارا کنیکشن ہے کراچی پاکستان کی شہر ہے۔ سوری فار انٹرپشن کنول، آج سعید غنی صاحب نے کہا کہ جی پرائم منسٹر بلوچستان گئے، پرائم منسٹر KP کے گئے، پرائم منسٹر پنجاب کے، صرف کیوں نہیں گئے پرائم منسٹر؟ دینے دے 18ویں ترمیم کے بعد، صرف میں یہ مجھے امیر ایک سیکنڈ مجھے دیجیے گا، 18ویں ترمیم کے بعد جب ہیلتھ اور ایجوکیشن، انرجی اور دوسرے بہت سارے سبجیکٹس ڈیوالوڈ ہوتے ہیں، تو اس وقت پھر اس وقت اعتراضات کرنا، اور میں آپ کو بتاؤں کل کی پریس کانفرنس کا صرف ایک جملہ تھا کہ پلیز آپ لوگوں کو پیسے ڈائریکٹ نہ دیں، آپ نقد کیش ہمارے ہاتھ میں دیں تاکہ مزید کلفی فالودہ۔ سو معذرت کے بعد یہ ایٹیٹیوڈ آپ کو غلط ڈائریکشن میں لے جا رہا ہے، اور اس کی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کر دی ہے تو وہ عوام کرتی ہے جو پچھلے 12 سالوں سے کر رہی ہے۔ 12 سال کے بعد آ کے اگر آپ کا لیڈر نہیں ہے، دیکھیں کنول صاحبہ، ان کی ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی جا کے ان کی ساری شکایتیں غلط ہوں گی، لیکن ان کی ایک شکایت تو ٹھیک ہے۔ دیکھیں ان کی ساری شکایتیں غلط ہوگی، لیکن ان کی ایک شکایت تو ٹھیک ہے کہ پرائم منسٹر اگر پورے ملک کے پرائم منسٹر ہیں تو وہ باقی 3 صوبوں میں گئے ہیں، وہ سندھ میں کیوں نہیں آیا ابھی تک؟ جانا چاہیے تھا پرائم منسٹر، اگر نہیں گیا تو یہ شکایت تو ٹھیک ہے۔ میں اس کا جواب دے دیتی ہوں جی، میں آپ کو
میں امیر آپ ذرا پرانی صرف ان کی فوٹیجز اٹھا کے دیکھیں، جس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کراچی کا یا سندھ کا دورہ کرنا ہو تو اس وقت ان کو کتنے دورے پڑتے ہیں. مراد علی شاہ صاحب سی ایم سندھ ہیں، کتنے وہ ویلکمنگ ہوتے ہیں. وزیر اعظم تو جاتے ہیں گورنر ہاؤس میں اور پھر اس پہ بھی ان کو اعتراض ہو جائے گا کہ جی یہ دیکھیں اب یہ ہمارے کام میں انوائٹ کریں. مراد علی شاہ صاحب کریں این سی او سی میٹنگز میں جب یہ بیٹھتے ہیں اور کنسنسس ڈیولپ، این سی او سی کی میٹنگز میں جب یہ بیٹھتے ہیں اور کنسنسس ڈیولپ ہوتا ہے، وہاں پہ ان کو کہیں کہ آئیے وزیر اعظم صاحب آپ تشریف لائیں، ہم آپ کو سارا سے دورہ کراتے ہیں، ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے جو آئسولیشن سینٹرز یا کوارنٹائن، آپ میڈیا کو بھی ساتھ لے کے جائیں. جیسے پنجاب میں وہ گئے تھے، آتے ڈی آئی خان گئے تھے، بلوچستان گئے ہیں، ہم خوشی سے، بلکہ ہمیں بھی بلائیں. میں تو جا کے لاڑکانہ جا کے دیکھنا چاہتے ہیں وہاں پہ کس طرح کے کوارنٹین سینٹر اور کیا ہیلتھ کا سسٹم اس وقت کام کر رہے ہیں، کیونکہ عذرا پیچو صاحبہ یا ان کے ہسبینڈ ہی پچھلے 10-12 سالوں سے ہیلتھ کے منسٹر رہے ہیں، جو پھوپھی صاحب بلاول صاحب کی، وہ کہہ رہے ہیں دکھائیں کہ فیصل صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو لے کے چلتے ہیں لاڑکانہ، اور ہم ان فالو کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں وہ آپ کو ڈی جی خان والی سائڈ سے لے کے جاتے ہیں لاڑکانہ، ادھر سے لے کے جاتے ہیں، ادھر سے وہ کہہ رہے ہیں لاڑکانہ لے کے جاتے ہیں، گھوٹ کی ڈیر کی والی سائڈ سے نہیں کھا کے لے کے آئیں گے. فیصل صاحب ایک تو آپ کامنٹ کر دیں، میں آپ کے پاس آتا ہوں رومینا، ایک چیز میں دکھانا بھی چاہتا ہوں، آپ کامنٹ بھی کر دیں. پلوش خان صاحبہ میں جانے کو تیار ہوں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کرنا چاہتی ہوں، بلکہ میں چاہوں گی کہ وہ باقی ملک میں بھی امپلیمنٹ ہو. ہم کرونا کی بات کر رہے ہیں، یہ پڑھ رہی ہیں اپنی جو ان کو میڈیا سیل کی اسکرپٹ ہے وہ پڑھ رہی ہیں. بھائی یہ دیکھیں اس وقت سب سے ٹاپ پرائرٹی ہے. دیکھیں ہم نے کیوں ہم آج گندم کے ایشو کو یا آئی پی پی کے ایشو کو یا چینی کے ایشو کیوں نہیں ٹچ کریں، کیونکہ سب سے پہلا کرونا، اس کے بعد ہم سیاست کریں گے. ٹھیک ہے، اب یہ چلے گئے ہیں، مطلب ہے کہ یہ ہے وہ ہے. آپ کرونا کی بات کریں، ہم جنگ لڑ رہے ہیں. آپ لینگویج اچھی بات ہے، آپ کو آج پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لینگویج پہ اعتراض ہو رہا ہے. میں نے تو ابھی پریس کانفرنس دیکھی، لیکن پی ٹی آئی والے اگر کہیں کہ لینگویج پہ اعتراض ہو رہا ہے تو اس لیے بارش ہو رہی ہے اسلام آباد میں، آج بارش ہو رہی ہے نا، تو لینگویج کے ذکر ہو رہا ہے نا. جو لینگویج مطلب ہے کہ یہ لوگ جو پھلجڑیں استعمال کرتے ہیں وہ تو اب سب کے سامنے پھول جڑتے ہیں. ہاں میں نے پہلے کہا جب جیسے ابھی انہوں نے بات کی کنول صاحبہ نے، آپ خود انصاف کریں گے، شروع میں جب سی ایم کی پریس کانفرنسز ہوتی تھیں یا وزراء کی انہوں نے کہاں پر کرٹیسائز کیا ہے مرکز کو. انہوں نے کہا کہ ہم وزیر اعظم صاحب سے مل رہے ہیں، ہمارا منسٹرز کی اسد عمر کے ساتھ جو میٹنگز ہیں اور ہم تجاویز بھی دیتے ہیں، انہوں نے انویٹیشن بھی دیا. آج ہم دوبارہ انوائٹ کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب، سندھ جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے، کشمیر بھی پاکستان کا حصہ ہے، گلگت بلتستان بھی پاکستان کا حصہ ہے. آپ جائیں وزٹ کریں. ٹھیک ہے اپوزیشن کی حکومتیں ہیں، آپ ٹھیک ہے آپ کو تھوڑی تکلیف ہوگی تعریف کرتے ہوئے ان صوبوں کی، لیکن آپ کا حصہ ہیں، آپ کو اکٹھے کام کرنے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کا رویہ کیا ہے. جب بھی وزیر اعظم صاحب آئے ہیں سندھ، جدھر بھی آئے ہیں سی ایم صاحب نے ان کو ریسیو کیا ہے. جب وزیر اعظم صاحب ابھی جب ان کا وزٹ ہو رہا تھا، ان کو اپنی پارٹی نے منع کیا. آج یہ کہہ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. آپ کی کراچی کے میں نے ہم نے استعفیٰ نہیں دلوایا نا، آپ کے میں نے خود استعفیٰ دیا اور آپ نے اس کے ورڈنگز پڑھی ہیں. ہاں وہ ناراض ہے پارٹی نہیں، اس کی جو ورڈنگز ہوتے ہیں وزیر اعظم صاحب کو جو مشورے دیے ہیں کہ جی آپ کے ٹھیک ہے. کل ان کی سابقہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو فار انفارمیشن کی آپ نے وہ پروگرام دیکھا ہے کہ جی ہمارا پی ایس پی ایم اتنا وہ ہے کہ وہ اشارے سے ایسے ان کے اشارے سے بلاتے ہیں، کہتا ہے فارغ ہو جاؤ. مطلب یہ پوزیشن ہے. مطلب ہے کہ اب ہم تو یہ نہیں پوچھتے کہ جی آپ نے فردوس شوان کو کرپشن پہ نکالا ہے یا وہ نااہل تھی. ہم تو یہ نہیں کہا کہ آپ نے افتخار دورانی کو نااہلی پہ نکالا ہے یا وہ کرپٹ تھے. آپ نے اس طرح کیانی صاحب کو، آپ نے طاہر خان کو نکالا ہے، آپ نے جو ہے عاطف خان کو نکالا ہے، اس طرح ہمارے ہیلتھ منسٹر کو نکالا، بہت سے لوگ آپ نے نکالا، لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ ان کو کیوں نکالا ہے. پھر اگر ایسی باتیں کریں، اگر آپ پھر ماضی میں جاتے پھر آپ بتائیں نا کہ آپ جس ان کی پی ایم ایل این کی جو جنگلہ بس پہ آپ اعتراض کرتے ہیں 40 ارب پہ، آج وہ 100 ارب کراس کر کے کے پی کے والی، اور آج بھی وہ کرونا کا شکار ہے. مطلب ہے کہ وہ آج بھی وہ کمپلیٹ نہیں ہو رہی ہے. کیا پھر ہم نے معلوم جبہ اسکینڈل کی بات کی ہے، کیا ہم نے بیوٹیفیکیشن آف پشاور کی بات کی ہے، کیا جو ایجوکیشن میں وہ ہوئے. دیکھیں آپ یہ باتیں نہ کریں. آپ اس وقت کریں کرونا کی بات کہ کرونا سے ہم نے کس طرح لڑنا ہے. سیاست کرنی ہم کر لیں گے، سیاست جو ہے آگے آپ 3 سال ہیں، ہم کریں گے سیاست آپ کے ساتھ. مطلب ہے کہ اس کے بعد الیکشن ہے، الیکشن بھی لڑیں گے، سب کچھ کریں گے. لیکن اس وقت آپ کہ آپ نے سیاسی جماعتیں جو ہم اکٹھے ہیں اور ہم کرونا کے خلاف لڑ رہے ہیں. یہ نہیں کہ میں بھی کہتا ہوں آپ کی 7 سال حکومت رہی کے پی کے میں، ایک ہاسپٹل بنائی انہوں نے کون سا کھڑا کیا. عمران خان صاحب کے ایک کزن ہیں نوشیروان برکی صاحب، جو کہ 7 سال ہیڈ کر رہے تھے ہیلتھ کو. آج وہ کدھر ہیں؟ مسنگ پرسن کا اشتہار دیں اس کا، ہائی کورٹ میں جائیں، سپریم کورٹ میں اس کا. تو ریفارمز لے کر آئے ہوں گے ہیلتھ ریفارمز. سر وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پہلے بھی اسکائپ پہ چلاتے تھے پہلے بھی، اور وزراء کہتے تھے کہ ڈاکٹروں کو کوٹ پرواؤ. ہمارے صوبائی وزیر ڈاکٹروں کو ادھر مارے تھے نوشیروان برکی سے.
آج جائے نا وزیر صاحب اپنا جہاز بھجوا دیں تاکہ وہ آ جائے، وہ بتائے کہ 7 سال میں اس نے کیا کیا ہمارے ہیلتھ ریفارمس کے لیے. آج بتائیں نا کون سا اسپتال انہوں نے کھڑا کیا KPK میں. اگر یہ باتیں کرتے ہیں، ہم نے تو جو NICVD کھڑے کیا آپ نے تو صوبوں سے لے کے مرکز میں اس کو اٹھا کے لے جاتے کہ کیوں اچھے چل رہے ہیں. آپ لڑکانے میں بات کیا آئے نا، لڑکانے میں NICVD کا جو سکھر میں ہم نے وہ کھولا ہوا، آپ آئے وہاں پہ فری علاج ہوتا ہے پورے پاکستان سے جو بھی آئے ان کے جو بھی مریض جائے گا ان کا فری علاج ہوتا ہے.